اور اب پروگرام میں آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایران جنگ اور افغانستان میں جاری آپریشن غضب للحق کے حوالے سے پارلیمانی لیڈرز کو دی جانے والی بریفنگ پر بات کریں گے، جس کا پی ٹی آئی کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز پی ٹی آئی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کو خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ آج ہونے والی اس اہم اجلاس میں جہاں حکومت اور اس کے اتحادیوں سمیت جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان شریک ہوئے، وہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ جب تک عمران خان سے جیل میں ملاقات نہیں کروائی جاتی تب تک پی ٹی آئی اس اجلاس اور بریفنگ میں شریک نہیں ہوگی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں شریک سیاسی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے بائیکاٹ پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے۔ پی ٹی آئی کا اس حوالے سے تفصیلی موقف کیا ہے اور اب پی ٹی آئی آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جنید اکبر۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آج پارلیمانی لیڈرز کی ان کیمرہ بریفنگ میں پی ٹی آئی نہیں گئی، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بار بار حکومت کو یہ موقع دیتی ہے کہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر سکے کہ قومی مفاد میں قومی سلامتی کی بات پر پی ٹی آئی کبھی بھی ان کے ساتھ آ کے نہیں بیٹھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ اصل میں حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے جو وہ کرتے، اور ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے جو ہم پہ تنقید کریں۔ اگر حکومت واقعی چاہتی تھی تو اس کے لیے حالات بنا دیتے، اور اس ٹائم بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کو اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ کر کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں سائڈ پہ، ایک طرف افغانستان کے طرف پہ بھی اور ایران بھی جو ہمارا پڑوسی ہے، اور باقی صرف ایران کا ایشو نہیں ہے اس میں، تو اب اس جنگ میں تقریباً سارے جو خلیجی ممالک بھی ہے وہ بھی اس میں آ گئے ہیں۔ لیکن حکومت کے رویوں سے اس طرح نہیں لگ رہا کہ اس کو جو اس کا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس حالات میں جب اس کو یکجہتی کی ضرورت تھی اور ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن حکومت وقت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، تو اس حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ کل خان صاحب کو نہ فیملی سے ملاقات کرا دی گئی، نہ وکیلوں کی ملاقات کرا دی گئی تھی، اور حکومت کو تو چاہیے تھا کہ اگر ہمیں ملاقات کرا دیتے تاکہ خان سے ہم رہنمائی لیتے، اور سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ایران اور سعودی کا پہلے بھی جو ایشو تھا تو خان صاحب نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ ایون امریکہ اور ایران میں بھی خان صاحب نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی ان پٹ نہ لے، اس کی پارٹی کو دعوت دے، اور اس حالات میں آئین تو آپ نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، عدالتوں کو نہیں مانتے، انسانی ہمدردی کے تحت بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ خان صاحب کو، کی فیملی کو ایک تو اس میں دو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر پی ٹی آئی سپورٹ کرتی قومی سلامتی کے معاملے پر تو وہ کنڈیشنل سپورٹ ہوتی، یعنی کہ پہلے ایک کنڈیشن پی ٹی آئی کی طرف سے رکھی جاتی، اس کے بعد پی ٹی آئی سپورٹ کرتی۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب بالکل اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ان کا جو علاج نہیں ہو رہا یا مرضی کے ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا، وہ بھی اپنی جگہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس وقت تو ہمارے جو دو پڑوسی ہیں، ہماری دو پڑوسیوں کے ساتھ اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے، ایک تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے، ایک انڈائریکٹلی انوالو ہے، تو یہ تو اس وقت قومی سلامتی تھی، قومی مفاد تھا، اس میں پی ٹی آئی کا اگر ایک انوالومنٹ ہو جاتی تو کیا یہ ایک اچھا میسج نہ جاتا پوری دنیا کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ اکٹھا ہے اپنے ایشوز کو لے کر؟ نہیں، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کنڈیشنلی اس میں جانا چاہتے تھے، ہم نے کہا حکومت کا رویہ یہ نہیں، یہ حکومت چاہتی بھی نہیں۔ اس سے اچھا میسج یہ بھی جاتا کہ کل خان صاحب کی ملاقات کرا دیتے، خان صاحب کی انپٹ لیتے، جو 70-80% عوام جس کی پیچھے کھڑی ہے، جس کی کوئی سے ہے، نہیں سر، شرط کی بات نہیں ہے، میں نے کہا حکومت کا رویہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یکجہتی کی بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم جائیں، ہم اگر وہاں جاتے تو وزیر اعظم کے پاس اختیار کیا ہے؟ اس کی اگر ہم انپٹ دیتے تو اس کو کوئی اہمیت ملتی؟ آیا حکومت پارن پالیسی بنانے میں با اختیار ہے؟ آیا اس کے پاس کوئی اختیار ہے؟ وہ بیچارہ تو تابعدار ہے، وہ تو صبح اور شام اجازت لیتا ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں۔ ایک بے اختیار وزیر اعظم کی جس کی خواہش بھی نہیں کہ پی ٹی ایس میں شامل ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں کوئی شرط لگا رہے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائے۔ اگر حکومت چاہتی
تو خان صاحب تک رسائی دی تھی. آپ جس کے سے ہے, جس کے پیچھے عوام ہے, جس کی بات لوگ سنتے ہیں, آپ اس کی انپٹ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے. وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنی سپورٹ ہے عوام کی, وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ کتنے سیٹ جیت کے ہوا ہے, وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سے ہے, اس کی کیا کتنی کریڈیبلٹی ہے. جب جس بندے کی کریڈیبلٹی, اس کی انپٹ آپ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم اکٹھے ہو گئے, تو اس سے تو کوئی میسج جانے کی ہمیں میسج نہیں, ہمیں عملی کام کرنا ہے. میسج جانا یا جائے یا نہ جائے. لیکن 2019 میں جب پھلوانہ میں مسئلہ ہوا تھا اور اس وقت اپوزیشن حکومت کے ساتھ تھی, تب کی اپوزیشن بھی تو یہ سٹانس لے سکتی تھی آپ کی حکومت کے خلاف, لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے ایک مثال قائم کی. اگر یہی رویہ آج پی ٹی آئی کا ہوتا تو یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں حکومتی وزراء کی, یہ آج آپ کے خلاف ٹویٹس نہ آ رہی ہوتی اور آج ہم یہ ٹاک شو میں آپ سے ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم اس کو اہمیت دے دیں, نہ اس کی ٹویٹ کو اہمیت دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کی جو آپ نے بات کی, اس ٹائم نواز شریف جیل میں نہیں تھا, اس ٹائم شہباز شریف جیل میں نہیں تھا, اس کا انپٹ لیا گیا تھا. آپ ہماری قیادت کے انپٹ نہیں لینا چاہتے, اور اس کی وہ قیادت جس کی میں دوبارہ ریپیٹ یہ بات کرتا ہوں کہ جس کو 70-80% عوام کی سپورٹ ہے, جس کی بات لوگ سنتے ہیں, جس کی دنیا میں ایک ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, اس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے, وہ بین الاقوامی لیڈر ہے. آپ اس کا انپٹ نہیں لیتے اور کہہ رہے کہ آپ بیٹھ جائیں. ہم تو یہ چاہتے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہے, خان کو لے کے آئے, خان سے رہنمائی لے, خان سے بات کرے, اس کی انپٹ لے. آپ اس کو مائنس کرتے اور کہتے کہ ہمیں بٹاتے سے, تو یہ آپ میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ووٹر کو, ہمارے ورکر کو, جس کے ہم ووٹ ہی اس دفعہ اس لیے آئے تھے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کریں گے. ہم رہائی میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, اور آپ خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں سیاست سے, پاکستان سے. اس تو ہم کس طرح اس چیز پہ ہم ایگری ہو جاتے. تو اگر آپ واقع, ہم تو بھی یہی چاہتے کہ بٹائے, خان کو بھی بلائے, خان کو اگر بلا نہیں سکتے ان سے انپٹ لے, ہم تو یہی چاہتے کہ ان سے انپٹ لے, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں جائیں گے. صحیح. اچھا سر, مولانا فضل الرحمان بھی تو آج بقول آپ کے کہ ایک بے اختیار وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہیں, تو میں اس کا کیا مطلب سمجھوں کہ اس وقت اپوزیشن بھی تقسیم کا شکار ہے, اپوزیشن کو بھی نہیں پتا تھا, آدھی اپوزیشن بیٹھی ہے, آدھی اپوزیشن نہیں بیٹھی. نہیں, میں آپ مولانا صاحب اپنی بات کا خود ہی وضاحت کر سکتے, بات کر سکتے, میں اس پرسن نہیں ہوں, اور ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن ہر چیز میں اکٹھی بھی ہو, اور ہر چیز میں کافی چیزوں میں ہم احتجاج کر رہے ہیں. مولانا صاحب احتجاج نہیں کر رہے, تو کافی چیزوں میں تو پہلے سے ہم ایک پیج پہ نہیں تھے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے, مولانا صاحب نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے, کچھ چیزوں میں ہم اختلاف کریں گے, کچھ میں اتفاق کریں گے. صحیح. سر, کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 2 مرحلے ہوں گے. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جس میں پارلیمانی لیڈر شرکت کریں گے, دوسرے مرحلے میں پوری پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی. تو اب آپ لوگ نہ پہلے مرحلے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, نہ دوسرے مرحلے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, پہلے تو ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہم تو پہلے دن سے نہیں مانتے. آپ اس کو دعوت اس کی طرف سے آئی بھی نہیں تھی, اور آپ اس کو لوگوں کو اپنی طرف بلائے. وہ ہمارے کچھ ایریا میں یہ مشہور تھا کہ ہمارے کچھ نواب ہوتے تھے جو دعا کے لیے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے کہ آؤ میرے آپ کی والد کی دعا کرو. اس طرح نہیں ہوتا. آپ پارلیمنٹ میں لے کے آتے, سب پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لیتے. آپ وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. آپ نے جو ہے یہاں پر جو حالات ہے اس پہ ابھی تک نہ ہم نے ڈیفنس منسٹر کو سنا, نہ انٹیریئر کو سنا, نہ وزیر اعظم کو سنا کہ ایران کے ساتھ کیا بات ہوئی, سعودی عرب کے ساتھ کیا بات ہوئی, امریکہ کے ساتھ آپ کی کیا بات چل رہی ہے. ابھی تک پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو ایسے بے اختیار لوگوں کو پاس, جس کے پاس نہ کوئی سے ہے نہ کوئی اس کے پاس اختیار ہے, تو ہم جائے یا نہ جائے. سر, اگر ایک بے اختیار وزیر اعظم ہے تو پھر آپ لوگ اسی وزیر اعظم کی حکومت سے کس طرح سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں؟ نہیں, ہم یہ کبھی بھی اس سے نہ ہم نے امید رکھی, اور ہمیں پتہ ہے اس میں تو بیچاروں نے خود ہاتھ کھڑے کیے تھے. اور یہی جو بات ہے جو ہم بار بار کہتے کہ ہمیں لوگ کہتے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے کیوں نہیں بیٹھتے, آپ کیوں نہیں بات کرتے. تو ہم کہتے کہ ہم اس ہر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جس کے پاس اختیار ہے. تو یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں کہ جس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ ہم جب بات کرتے وہ ہم نے کہا جاتا ہے کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. جب پوچھ کے بتاتے ہیں وہ وہاں سے اجازت نہیں ملتی. تو یہی بات تو ہم کہتے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے کوئی فائدہ نہیں. اس ٹائم تک فائدہ نہیں ہے جب تک جو اختیار مند ہے, جو اس کو زبردستی حکومت دے چکے, جو زبردستی پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئے, جب تک وہ اس کو اختیار نہیں دیں گے تو اس سے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تو یہ ہے کہ بے اختیار وزیر اعظم یا بے اختیار عدلیہ, پی ٹی آئی کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تو پھر پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟
मैडम पीटीआई मुसलसल हम है, एक तो मैं आपको बता दूं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन पे यकीन रखते हैं, बेशक कोई यकीन रखे या न करे, हम कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, हम पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं, हम अदालतों पे बावजूद इसके कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम अदालतों पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि अदालतों पे लोगों का इत्तेमाद बहाल हो। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम हो पाए। बेशक हमारी हजार इख्तिलाफ, हमारे हजार गिले, तो हम जितनी भी अवेलेबल हमारे पास जो फोरम होते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे, बावजूद इसके कि हम सख्त मौजूद से अदारों से भी और जमहूरियत से भी, पार्लियामेंट से भी, जिस तरह उसकी भी तौकीरी हो रही, जिस तरह कानून साजी हो रही, जिस तरह की अदालतों के फैसले आते, लेकिन फिर भी हम जितने भी अवेलेबल फोरम हमारे पास होंगे वो हम करेंगे। इसके साथ हम जल्द से जुलूस भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। हमारे पास जितनी भी अवेलेबल फोरम है इंशाल्लाह वो हम इस्तेमाल करेंगे। सर, पिछले हफ्ते अलीमा बीबी बहुत नाराज थी खान साहब की सेहत को लेकर, उन्होंने ये कहा कि पार्टी अब खान साहब की सेहत पे कोई बात ना करे, तो क्या पार्टी इस वक्त साइलेंट मोड में चली गई है? नहीं, अलीमा बाजी की वो नेचुरल है, उसका बड़ी तकलीफ में है और बहन को दर्द होता है, तो उसकी अपनी सोच है। उसने ये नहीं कहा कि उसकी असल में इशू ये था कि जो खान साहब की सेहत का मसला हुआ तो क़यादत के साथ हुकूमत का राबिता था, तो वो यही समझ रही थी कि चूंकि उसका सेहत का मामला है, ये कोई सियासी फैसला नहीं करना, तो इस मामले में फैमिली को इत्तेमाद में लिया जाए। और यही जो डेडलॉक था वो यही था कि हुकूमत चाहती थी कि पॉलिटिकल लोग इसके साथ, खान साहब के साथ जो हॉस्पिटल में हो, और फैमिली की ये डिमांड थी क्योंकि भाई हमारा है और हमें ज़्यादा तशवीश है, हम जितना भी दावा करें तो वो जो खूनी रिश्ता है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसी बुनियाद पे उसने ये बात की थी कि सेहत के मामले में अगर किसी ने बात करनी है तो वो फैमिली के साथ करे। नहीं सर, एक रिहाई फोर्स बनने जा रही थी, उस रिहाई फोर्स का क्या बना? क्योंकि बैरिस्टर गौहर थोड़ी उसकी मुखालफत कर रहे थे, तो वो आइडिया भी इंटैक्ट है या वो आइडिया बदला गया है? नहीं, आइडिया तो नहीं बदला गया। असल में हमारी ये है कि हमारे साथ काफ़ी विंग्स होते हैं जो एक दूसरे के ताबेदार भी नहीं होते, उसके काफ़ी इशू हमारे होते हैं। आप यूथ को देख के, एसएफ को देख के, मदर पार्टी को देख के, हमारी ख़वातीन की जो है उसकी सूबाई मरकज़ी की आदत अलग अलग होती है और वो पार्टी डिसिप्लिन के जो इस तरह पाबंद नहीं होते। तो अगर एक ही नाम के नीचे उस सबको इकट्ठा किया जाए, एक ही उसका लीडर हो, उसको अभी जो पहले एहतजाज हुई थी, मदर पार्टी ने जो है वो हम कॉल दी थी प्रेस क्लब में, अजगज़ई साहब की तरफ से कॉल ली डी चौक में, और यूथ और एसएफ के लोगों ने, जो हमारे वर्कर है, उन्होंने धरने दिए मुख्तलिफ शाहराहों पे। तो इस तरह हमने कहा कि यार आइंदा इस तरह ना हो, एक ही क़यादत फैसला करे और इसी को सब माने। तो सब विंग्स जो हमारे होंगे इंशाल्लाह ताला इस फोर्स के नीचे होंगे। फोर्स के नाम पे राय मुख्तलिफ है, कोई कहता है कि इसको कोई गलत मैसेजेस से न जाए, लेकिन ये फोर्स पहली दफा नहीं बन रही थी हमारी। जब कोरोना था तो कोरोना में भी हमने फोर्स बनाई थी। अच्छा सर, तो फिर ईद के बाद आप एक बड़ी तहरीक चला लेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारी है, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि ईद के बाद हम दोबारा जो है तहरीक चलाएं। और सर वैसे तो 10 मार्च को आपका केस भी लगा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या उम्मीद है आपको अदलिया से? नहीं, अदलिया से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। ये तो पहले दिन से हमें पता है कि फैसले कहाँ से आते हैं, तो वहाँ से अगर वो समझे कि यार मुल्क के लिए ज़रूरी है, जिस तरह हम इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को जो लीडर है जिसको वोट मिला है, मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को अकल के नाखून अब लेने चाहिए। जिस तरह की क़यादत उसने ज़बरदस्ती हम पे थूकी है, उसकी न तो सह है न उसकी कैपेसिटी है कि वो इस तरह के बहरानों से मुल्क को निकाले। तो उनको अकल के नाखून लेने चाहिए और वही फैसले अवाम के साथ। लोग कहते हैं आप इदारों के साथ खड़े, हम क्या हम इदारों के साथ खड़े हैं? इदारे अपने आप के साथ खड़े हो जाए, इदारे अवाम के साथ खड़े हो जाए। जो अवाम चाहती है, मुझे तो ये उम्मीद है कि इदारे इस दफ़ा उसको अकल आएगी और जो गलतियाँ की अपनी गलतियों का अजाला करेंगे। और सबको पता है कि खान साहब किस तरह की सज़ाएं, वो सारी सियासी केसेस है और उसका कसूर ये है कि वो इनकी शराइत पे जो है डील करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जुनैद अकबर साहिब ने आज के इजलास के बायकॉट की ये वजह बताई है कि पीटीआई किसी बेख्तियार वज़ीर आज़म के सामने नहीं बैठेगी। और अब प्रोग्राम में बात होगी अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाकिस्तान को हासिल होने वाली अहम कामयाबी की। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया ऑपरेशन में बगराम एयरबेस को निशाना बनाया है, जिसके दौरान बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह हुए हैं, जिसकी तस्दीक सैटेलाइट इमेज से भी हो गई है।
دوسری جانب اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں یہ بے بنیاد دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے حالیہ فضائی حملوں میں 42 افغان شہری مارے گئے ہیں، جبکہ ایک بڑے پیمانے پر مقامی آبادی بے گھر بھی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے اس رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ آپریشن غضب للحق میں صرف فوجی تنصیبات اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا بگرام ایئر بیس کو ٹارگٹ کرنا کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ ایئر بیس بھی ہمارے خلاف حملوں میں باقاعدہ استعمال ہوئی ہے جس پر ہمیں یہ ایکشن لینا پڑا ہے؟ بات یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس پہ انہوں نے بہت زیادہ ڈرونز، اپنے ہیلی کاپٹرز، اپنا ایمونیشن، اپنی یہ رائفلز کا اسلحہ، یہ سب وہاں پر ڈمپ کیا ہوا ہے۔ اور یہیں سے یہ ڈرون انہوں نے 2-4 دفعہ جو اٹھائے ہیں، کاپٹر جو اٹھائے ہیں، ہم نے ان کا ایئر اسٹرائک کر کے تمام ایئر بیس جو بگرام ایئر بیس پہ ان کا تھا نا، ہیلی کاپٹرز، ان کے ڈرون 100 کے قریب تھے، اس کے بعد ان کی جو رائفلز، ایمونیشن، سب ہم نے اڑا کے رکھ دیا۔ ناؤ دے آر ہیلپ لیس۔ اور ہم نے بہت بار ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنے ٹیریٹری کسی آرگنس کو استعمال نہ کرنے دیں، لیکن یہ نہیں ایگری کیے، بجائے کہ انہوں نے نریندر مودی اور نتن یاہو کے جال میں پھنس کے، جن سے ایک پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہمسایوں سے لڑائی شروع کی۔ اب ان کو پتہ چلے گا ان کے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کی تمام ڈرونز، تمام ہیلی کاپٹرز، تمام ان کے رائفلیں جو ان کے ڈمپ تھے، وہ ایمونیشن اڑا کے رکھ دیا۔ بگرام ایئر بیس اب ان کے لیے ایک سیٹنگ ڈک ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا تاکہ آئندہ کے لیے ان کو بالکل ان کو فارغ کر دیں۔ اور ابھی بھی آپ کے سامنے جو ہم نے ان کا نقصان کر رہے ہیں، کوئی میرے خیال میں کوئی 550 سے زیادہ ہم نے ان کے جو ہے افغان طالبان کو مار دیا ہے، 690 کے قریب ہم نے ان کے جو ہے وہ زخمی کیے ہیں، پھر 190 کے قریب چیک پوسٹیں ہم ان کی تباہ کر دی ہیں، 190 کے ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور یہ ان کی گن ہم نے تباہ کر دی ہیں۔ ان کو بالکل ہم نے اس وقت ان کو بہت سخت نقصان پہنچا۔ پھر ایئر اسٹرائک کے تھرو جو ہم کر رہے ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس، ان کے ایڈم کیمپ، ان کے کمانڈرز کی لوکیشن ہمارے پاس ہے، وہاں بھی ہم نے اسٹرائکس کیے ہیں، اور بگرام پہ ہم نے جو کیا وہ میرے خیال میں یہ بالکل اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ 2-3-4 دن کے بعد ہفتے میں دیکھیں گے یہ سفید جھنڈے کھڑے کر کے پھر پاکستان کے رخ کریں گے۔ لیکن اب ہم اپنی سے بات کریں گے، ملٹری کریں گے، لیکن اس وقت جب ویریبل کنفرم انفارمیشن ہو کہ یہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، خواجوں کے خلاف اور پھر ہندوستان کے خلاف۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے نزدیک آپریشن غضب للحق کے دوران افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے حملہ کرنے کی صلاحیت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور خود طالبان رجیم فورسز کتنی ایکسپوز ہوئی ہیں؟ دیکھیے ٹوٹل ایک تو یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کی آرم فورسز جو پروفیشنل ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہیں، دیر انسپائرنگ کمانڈ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، اگر وہ انڈیا کی اتنی بڑی فوج اور ایئر فورس کو 2 دن میں شکست فاش دے سکتے ہیں، منہ کالا کر سکتے ہیں، تو افغانستان کے پاس، افغان طالبان کے پاس کیا چیز ہے؟ نہ ان کے پاس ریگولر ٹروپس ہیں، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی اور ملیشیا فورس ہے، ان کے پاس ٹوٹل یہ جو ہٹ اینڈ رن کرنے والے دہشت گرد یہ موجود ہیں، جگ گیا، ایمبوش کی، ریڈ کیا، مرے، مارا اور بھاگ گئے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہمارے ہم کی پوسٹوں میں تو نکلتے ہیں، اٹیک کریں گے، بھاگ جاتے ہیں، اسلحہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، گولہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ساری پوسٹیں اڑا کے رکھ دی، 192 پوسٹ اڑا دی ہیں، آپ امیجن کریں۔ اور اس کے بعد اب یہ پروپیگنڈا نیا شروع کیا ہوا ہے جو انڈیا نے، انڈین گودی میڈیا نے کی، وہ سویلین مار رہے ہیں، بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم نے مارے ہیں 600-550 لوگ ان کے طالبان رجیم کے، یہ سول ڈریس میں they are not in uniform۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی بتائیں کہ اقوام متحدہ کے ادارے یوناما کی رپورٹ پر آپ کا کیا تبصرہ ہے، جبکہ پاکستان تو بار بار واضح کر چکا ہے کہ آپریشن غضب للحق میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمیں اقوام متحدہ کی رپورٹ کی کوئی فکر نہیں، اس لیے اقوام متحدہ کے جاتے ہیں لوگ وہاں، افغان طالبان فارجی، یہ ان کو بتاتے یہ دیکھیں یہ ہمارے سویلین مرے ہوئے، دے آر آل، ان کے عام دہشت گرد ہیں، ان کے پاس یونیفارم تو کوئی ہے نہیں،
ہمارے تو فوجی یونیفارم میں ہوتے ہیں، جب ہم ان کو ایئر اسٹرائک کرتے ہیں گل بہادر کے ایریے میں یا ان کے نور ولی کے ایریے میں ان کو مارتے ہیں، یہ پروپیگنڈا سویلین ماری، یہ سویلین نہیں ہے، یہ سارے دہشت گرد ہیں، ان کے پاس ویپن ایمونیشن ہے، یہ پاکستانی مسلح افواج سے لڑ رہے ہیں، یہ طالبان رجیم کے لوگ مارے جاتے ہیں، یہ بھی سویلین سول ڈریس پہ ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، اوپر پگڑا بندھا ہوتا ہے، ہاتھ میں رائفل ہوتی ہے، ساتھ تو مشین گن اٹھائی ہوتی ہے، دیر آل ٹیررسٹ، یا یہ طالبان ہیں یا یہ ٹیررسٹ ہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے مسلح افواج ہیں، یہ مسلح لوگوں کو مار رہے ہیں، اٹ شوڈ بی ویری کلیئر۔ اور آئی تھنک آئی ایم شیور گورنمنٹ پاکستان جو فاؤنڈر کے لوگوں کو بتائیں گے بھی، ہمیں بتانا بھی چاہیے کہ یہ جب ہم ایئر اسٹرائک کرتے ہیں، گل بہادر کے لوگ 70-80 مارے جاتے ہیں ان کے گروپ کے، یہ سارے دہشت کرتے ہیں، ہیومن شیٹ میں عورتوں بچوں کو ساتھ رکھا ہوا اپنی فیملیز کو، یونیفارم تھوڑی ہے ان کے پاس، یہ سارے کے ساتھ دہشت مسلح دہشت گرد ان کو مارتے ہیں، اور اس لیے ہمیں وہ بڑا کلیئر، ہم افغان عوام کے ساتھ بہت کیئرفل ہیں، نہ ہم کولیٹرل ڈیمیج کر رہے ہیں، نہ ان کو نقصان پہنچا رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ پہلی ہمدردی کے قابل، ان کو بہت نقصان ہو، بہت مزید سے گزر چکے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس فائدے کو، اس بات کو وقت کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو کھڑے ہونا چاہیے اس لٹیروں کے خلاف، 14-15 کا جو گروپ ہے افغان طالبان رجیم کا، ان کو ہٹائیں اور اس کے وہاں جا کے اپنی مرضی کی جمہوری حکومت لے کر آئیں، تاکہ وہ ایک فرینڈلی حکومت بنے اور دنیا سے ان کے روابط ہوں، سفارتی تعلقات ہوں، اپنے عوام کے لیے وہ کام کریں، بلکہ ان کے خلاف جو مسلح گروپ طالبان کے اپنے بھی کافی ہیں جو یہ افغان طالبان رجیم کے، وہ ان کو عوام کو سپورٹ کریں اور جا کے ان کو ہٹائیں۔ یہ تو اٹھیں گے بھاگیں گے سیدھا انڈیا بھاگ جائیں گے یا اسرائیل میں جا کے پناہ لیں گے، کم از کم افغانستان میں امن تو ہوگا۔ برگیڈیئر صاحب، اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی حقائق کے برخلاف رپورٹ سے افغان پروپیگنڈا کو کتنی سپورٹ ملی ہے؟ دیکھیں، گودی میڈیا، افغان سپورٹ، اقوام متحدہ، یہ سب جو یہ ان کی رپورٹوں کو بھی ڈونٹ ایگری۔ اگر اتنا ہوتا تو پھر 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں موجود ہیں نا، ان کے خلاف ایکشن کریں۔ آپ خود کہتے ہیں 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پر ہیں اور القاعدہ کو ٹرین کر رہے ہیں، واٹ ایکشن دے ہیو ٹیکن؟ کنفرنٹ تو ہم کر رہے ہیں، لڑائی تو ہم کر رہے ہیں، ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے 80-90 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، فوجی شہید ہوئے ہیں، ہم نے $150 بلین سے زیادہ کی اکنامک لاس کی ہے، یہ رپورٹ بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد کیا عمل کرتے ہیں؟ یا تو کہیں نا امریکہ کو، یورپین کو آپ گن چھوڑ کے گئے تھے، ختم کرو ان کو، آ کے پاکستان کی مدد کرو۔ کیا امریکن یا یورپین یونین یا یہ اقوام متحدہ ہمیں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، سارے ہمارے ریسورسز ڈرینیٹ ہو رہے ہیں۔ 30 سے 40 ملین ڈالر ہر ہفتے امریکن ان کو دیتے ہیں فائنینشیل سپورٹ۔ سر، اس سے تو اقوام متحدہ کی اپنی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھتا کہ وہ فیکٹس کو ویریفائی بھی نہیں کر سکتے؟ بالکل، ان کو فیکٹ کرنا چاہیے، تو پاکستان سے بات کریں نا، پاکستان کی بات کریں کہ آگے بتائیں ہم کہ اپنے کون سے دہشت گردوں کو مارے، کون سے مسلح جتھے مارے ہیں، کون سے تشکیلوں کو مارے، کون سے مسلح لوگوں کو مارے۔ وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، یہ جب مرتے ہیں اس پہ ہتھیار غائب کرتے ہیں، کہتے ہیں سویلین مار دیے۔ دیر آر مسلح جتھے ہیں، مسلح لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہماری فوج کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وی ول ناٹ لیو اینڈ وی آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ، ہم نے بہت خیال کر لیا۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کی ذمہ داری ہے ہماری سیکورٹی فورسز کی۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، آپ کو آپریشن غضب للحق مزید کتنا عرصہ چلتا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے اختتام پر پاکستان کو کتنے اہم ٹارگٹس حاصل ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں جو غضب للحق جو یہ آپریشن ہے، یہ 2-3 ہفتے اور چلے گا، وہ بھی بہت، میں بتا رہا ہوں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ ابھی پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان ہماری فورسز کو چاہیے کہ دباغ ایئر اسٹرائک کرے اور افغان طالبان رجیم کو بھی مارے۔ وہ لڑائی تو وہ ہمارے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ جا کر اسرائیل علی خامنائی کو، ان کے آیت اللہ کو شہید کر سکتے ہیں، ان کی پوری ہرارکی کو مار سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں مار سکتے ہیں؟ ہمارے خلاف سارا آپریشن ہے، ہم کب سے دہشت گردی پھنسے میں اکیلے لڑ رہے ہیں، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یا تو امریکہ کہنا اور یورپین کہیں جی ہم نے کیا تو نہیں، ہم آپ کو ملٹری سپورٹ دیتے ہیں، اٹیک نائٹ فائٹنگ ہیلی کاپٹر دیتے ہیں، APC دیتے ہیں، آپ کو نائٹ فائٹنگ گوگل دیتے ہیں، آپ کو لیٹسٹ اکوپمنٹ دیتے ہیں، آپ ماریں ان کو۔ اکیلے ملک کو آپ سب کچھ چھوڑ کے $7.2 بلین کے ویپن بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ تو آپ آگے ہم نے سوچا کہ سارا ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے۔ سر بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔